اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی ایک خصوصی رمضان اپیل 2025 کی نشریات، جو کہ آپ ARYQ TV پہ آج ایک بار پھر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ انسانیت کی خدمت کرتا آ رہا ہے، اور گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، یا بیوہ عورتیں، یا ایسے سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم، KGN کا ہمیشہ سے یہ مشن رہا ہے کہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے، اور آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے حوالے سے یہ نشست ہماری الحمدللہ روزانہ سجتی ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ پیکیجز KGN نے ترتیب دیے ہیں۔ اگرچہ آپ رمضان المبارک کے راشن پیک میں آپ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز کے اندر اس میں آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ افطار پلس ڈنر کا ایک انہوں نے پیکیج ترتیب دیا، دونوں چیزوں کو مرج کر کے اگر آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو، اس کے حوالے سے ایک پیکیج کو انہوں نے ترتیب دیا جس میں آپ 50,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، اور اپنا ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ جو کہ الحمدللہ سارا سال سے KGN کی جانب سے جاری و ساری ہے، اس میں آپ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں انتہائی ممتاز و معروف عالم دین جناب محترم سید اصغر حسین اشرفی میر صاحب۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر سے، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ ہی کے ساتھ ایک اور KGN کے ہمارے جو ہے وہ الحمدللہ آج اکاؤنٹنٹ، ہر دفعہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک عالم دین ہوتے ہیں، ایک ثنا خوان رسول ہوتے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا ہم نے فارمیٹ کو چینج کیا اور آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے KGN کے اکاؤنٹس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد لطیف صاحب، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے سر میں گفتگو کا آغاز بلکہ میں آپ سے ہی کروں گا انشاءاللہ، پھر میں میر صاحب کی طرف آؤں گا۔ سر الحمدللہ ہم روزانہ اپیل یہاں سے کر رہے ہیں اپنا ڈونیشنز کے حوالے سے۔ اس سال میں اور گزشتہ سالوں میں کیا فرق دیکھنے میں آیا لوگوں کی جانب سے ڈونیشن کے حوالے سے؟ ذرا کچھ بتائیے۔ ڈونیشن جو پچھلے سالوں میں تھی ماشاءاللہ بہت بہتر تھی، بہت اچھی تھی، لوگوں کو دینے کا جو رجحان تھا وہ زیادہ تھا، لیکن اس مرتبہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے وسائل جو ہے وہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، پہلے جو ڈونیشن دیتے تھے آج کل ان کا یہ حالات ہو گئے ہیں کہ وہ ڈونیشن لینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اللہ، لوگ آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈونیشن دینے آیا ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دینے نہیں، مجھے تو ابھی ضرورت ہے، تو ہم بھی چونک جاتے ہیں۔ اس کو گزشتہ سال تک دینے کے لیے آ رہے تھے، وہ لینے کے لیے بھی آ رہا ہے، اللہ، تو ہم بھی چونک جاتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہوا کیسے؟ تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے وسائل جو ہے بہت کم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک چیز اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف پیکیجز ہم نے جو ترتیب دیے ہیں، ایک مجھے بتائیے گا زکوٰۃ کے حوالے سے بھی لوگ آپ کو ڈونیشن دیتے ہوں گے، صدقات کے حوالے سے بھی۔ اچھا یہ زکوٰۃ، صدقات اور دیگر اس کے علاوہ اگر کوئی ڈونیشن دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک ہی اکاؤنٹ سے وہ جمع کیے جاتے ہیں، الگ الگ سب کے اکاؤنٹس بنائے ہیں؟ نہیں، سب کے الگ الگ اکاؤنٹ بنائے ہوئے۔ جیسے زکوٰۃ ہے وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق کہلاتے ہیں۔ صرف ان سے پوچھا جاتا ہے پہلے کہ ابھی ہم زکوٰۃ کی مد میں اگر آپ کو دیں گے تو آپ پہ لگے گی یا نہیں لگے گی، تو وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ ہاں ہم پہ لگ جائے گی، تو ہم زکوٰۃ کے مد میں سے اس کو پیسہ دے دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کے مد میں سے نہیں لگے گی تو ہم اپنے پاس جو جنرل ڈونیشن میں پیسہ آیا ہوتا ہے اس میں سے اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بالفرض اگر نہیں بھی ہو پاتا پھر ہم اس کا کوئی اور ذریعہ بناتے ہیں کہ چلو کسی اور طریقے سے کر کے کسی کو کہہ کے اس کا پورا کروایا جائے. اسی طرح جیسے فدیہ وغیرہ دیا جاتا ہے رمضان میں، تو وہ فدیہ بھی ہم لوگوں کو، مستحقین کو فدیہ بھی دیتے ہیں. صحیح، ویری گڈ. ٹھیک ہے، میں اسی کے ساتھ میر صاحب کی طرف بھی آؤں گا. اچھا حضرت علامہ اصغر حسین میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب، خدمت خلق کے والے صاحب لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ KGN کے طرف سے بھی ہماری طرف سے ان کی طرف سے ہی نمائندے موجود ہیں، تو کیا ایک موٹیویشن کا کیا میسج ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ. جی بالکل، اس پلیٹ فارم کے حوالے سے آج ماشاءاللہ لطیف بھائی بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے کہ کئی سالوں سے الحمدللہ اس میں روئے رواں ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور ان کو اندازہ ہے کہ کئی سالوں کے معاملات اور اس سال کے معاملات، دیکھیں ان سب کا جو تعلق ہے نا، وہ دیکھیں آج ہمارے ساتھ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے رب کی ناراضگی کے حوالے سے، رب کی ناراضگی کے حوالے سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. آج اس حال میں ہم پڑے ہیں، آپ دیکھیں غور کریں کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اس کی ناراضگی میں مبتلا ہے، رب کی ناراضگی. اگر آپ نے، کیونکہ دیکھیں جو آپ اللہ کی راہ میں جس چیز کو اگر خرچ کر رہے ہیں، تو جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں، جیسے عبادت ہے، ریاضت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی بھی عمل آپ دین کے لیے کر رہے ہیں تو صرف اس کی رضا کے لیے، صرف اس کی رضا کے لیے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی آپ کے اندر روحانیت آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، تو اللہ محفوظ رکھے آج جو اس دور میں، اس حالات میں جو لوگوں کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں، یہی حالات ہو جائے. تو اگر آپ دین کے معاملے میں، دین کی چیزوں میں صرف اس کی رضا کو حاصل کریں. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ فرمایا کہ اللہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ کئی لوگ ہیں اس ٹائم پہ، اور کئی سالوں سے یہ چیز چلا آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو زکوٰۃ کا جو معاملہ مرال ہے نا، وہ ٹھنڈا کم ہوا چلا جا رہا ہے، جیسے لطیف کم ہوا چلا جا رہا ہے. جب آپ اس کو بڑھانا شروع کریں گے تو اللہ کا عذاب بھی آپ پہ کم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے اور برکتوں سے بڑھاتا بھی چلے گا. پھر آپ وہی بات آ گئی جو بتا رہے ہیں نا لطیف بھائی، کہ لوگ دینے والے جو آج لینے والے ہو جائیں گے. اگر آپ صحیح نیت سے، قرآن و حدیث سے اور شریعت کے مطابق اگر زکوٰۃ کو اپنی دینا شروع کر گی، خدا کی قسم عوام دنیا میں جو پاس مسلمان خاص طور پر، پھر وہ لینے والے نہیں ہوں گے، اس سے کئی گنا لوگ دینے والے ہو جائیں گے. اچھا عموماً جو ہے نا لوگوں میں اپنے اطراف میں بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کہتے کوئی عموماً لوگ سوال پوچھتے ہیں، کہتے یار ہم وہ زکوٰۃ ہماری نکالی، مثال کے طور پہ کسی کا 2,75,000 روپے کا ایک اماؤنٹ بنا، اس نے کہا اچھا میں 2.5 روپے نکال دوں. اپنی مرضی کا ہے نا. دیکھیں نہیں تو 25,000 تو پھر اس کے اوپر رہ جائے گا. بالکل رہے گا نا، رہے گا تو وہ چیز اس کے لیے میل ہے نا، پھر وہ تو اس مال کو اور کم کرے گا، اس چیز کو اور کم کرے گا. اچھا اس کے ساتھ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں ہم تو مال کے ساتھ جو ہے نا بیماری میں بھی مبتلا ہے، بالکل بیماریوں کے ساتھ مصیبتوں میں مبتلا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری سے وہ روایت حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اگر تم اپنے مال کو بچانا چاہتے ہو تو زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو بچاؤ، بیماریوں کو صدقہ کے ذریعے بچاؤ، اور اپنی مصیبتوں کو آہ گزاری اور دعاؤں کی وجہ. آج ہمارے پاس سے وہ دعائیں بھی ختم ہو گئی، وہ زکوٰۃ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور ایک صدقہ. لوگ پہلے ہوتے تھے نا، کوئی پریشانی ہوتی تھی نا، بیماری ہوتی تو فوراً صدقہ کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں، اور وہ صدقہ اس وقت تک اس صدقہ اس کے پیچھے لگا رہتا تھا جب تک اس کے کام پورے نہیں ہو جائیں، اس کی بیماریاں دور نہیں ہو جائیں، وہ صدقہ اس کے پیچھے لگا. آج ہمارے ذہن سے، ہمارے کانسیپٹ میں یہ چیز، یہ معاملات ختم ہو کے رہ گئے، لوگ صدقہ سے دور ہو گئے. زکوٰۃ تو ایک الگ ہے جو ایک الحمدللہ جو ہم پہ فرض کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بیماریوں کا مبتلا، بیماریوں پہ جو ہم مبتلا ہیں. دیکھیں نا لوگ بولتے ہیں نا، جیسے پوچھو یار کیا حالات ہیں، بولے یار بس کیا بتاؤں، گھر کے حالات ایسے ہیں، کیا بتاؤں بیماریوں کے معاملات ایسے ہیں، کیا بتاؤں کاروبار کا معاملہ ایسا ہے. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر تم کو دور کرنی ہے تو اپنے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو، اپنے صدقات کا ادا کرو، اور اپنی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جو ہے آہ گزاری اور دعاؤں کے ذریعے پورا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. میر صاحب میں لطیف بھائی کی طرف بھی آؤں گا. اچھا لطیف بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا جو ڈونرز کا ریشیو ہے، مطلب لوکل اس میں کہتے ہیں آپ کو ڈونیشن کا سلسلہ صحیح ملتا ہے، یا مطلب آپ کے انٹرنیشنلی آپ کے ڈونر زیادہ ہیں؟
تو مطلب لوگوں کو کس طرح سے لوگوں کو راغب کیا جائے؟ ہمارے جو ہے وہ زیادہ تر ڈونر جو ہے وہ لوکل ہے، لوکل ہے، انٹرنیشنل بہت کم ہے، اور لوکل بھی اس طریقے سے ہے کہ جن کو اپیل چلے جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، آفس سے رابطہ کرتے ہیں یا بندوں سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی آپ لوگ کیا کر رہے ہو، تو ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ دینا کیا چاہ رہے ہو، وہ اپنا دینے کا بتاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو اپنا موٹیویشن ان کو کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہم کر رہے ہیں۔ جیسے ہینڈ پمپ کے لیے وہ پیسہ دینا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہینڈ پمپ لگوا دیتا ہوں میرے والدین کے لیے، اس کو ذریعہ نجات بن جائے، ذریعہ جو بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس میں ہینڈ پمپ ایک لگوا دیں۔ ہینڈ پمپ جو ہے ہم 30,000 روپے کا جیسے لگا رہے ہیں، آپ نے 35,000 روپے کا بتایا جو، تو وہ لگا رہے ہیں۔ تو وہ ہینڈ پمپ جب لگا دیتے ہیں تو وہ اس کا جو پانی ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کے دل سے دبا نکل ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا پانی یا جو بھی پانی ملا ہے ہمیں، جس نے لگوایا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں، اس کی صحت تندرستی دے۔ اور ایسے علاقوں میں جہاں پہ پانی کے صاف پانی پینے کا مہیا نہیں ہے، جی ایسے علاقوں میں لگایا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ کہاں لگایا جائے۔ یہ ہینڈ پمپ بھی لگانے کا پہلے پورا دیکھا جاتا ہے کہ لگایا کہاں جائے، تاکہ جس کا لگایا جا رہا ہے اس کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے۔ بالکل، بہت خوب، ویری گڈ۔ اور پھر ہم ڈونر کو بھی اس کی پکچرز وغیرہ ساری چیزیں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ڈونر بھی مطمئن ہو جائے کہ میں نے پیسہ جہاں لگایا تھا وہاں میرے لیے ہی خرچ ہوا ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے خرچ کیا گیا اور کسی نے کھا لیا ہے۔ صحیح۔ اور ویسے ہمارا الحمدللہ ہمارے سارا سال اور روزانہ ہماری فوٹیجز بھی جو اسکرین پہ چلتی رہتی ہیں کہ کس طرح سے الحمدللہ کے جی این کے والنٹیئر سارا سال آن دا فیلڈ موجود کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی ڈونیشنز کے تحت جو ہے لوگوں کی خدمت کس طرح سے کی جا رہی ہے، چاہے وہ راشن کی تقسیم ہو، چاہے وہ افطار کے اور کھانوں کے دسترخوان کا وہ سلسلہ ہو، اور عید قربان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اس موسم سرما کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ ہر موقع کے اوپر آپ سے اپیل کی جاتی ہے عید قربان کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی لطیف بھائی سے ہی بات ہو رہی تھی بیک کیمرہ بھی، کہ لوگوں کو جو ہے وہ جہاں پہ گوشت رکھنے کے وسائل موجود نہیں ہوتے ان کو پکا کے بھی کھلایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہماری فوٹیجز سارا سال آپ لوگوں کی اسکرین پہ چل رہی ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاٹ لائن نمبرز 24/7 آن ہیں جو آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹائم آپ کال کر کے آپ سوال کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں میر صاحب کی جانب آؤں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں خدمت خلق کے حوالے سے کیا سبق حاصل ہے؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کی، اور مستند آپ نے قسم کھایا ہے اس کے لیے کہ خدا کی قسم اگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا، لیکن بات پھر وہی ہے صرف اس کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی جو بھی عمل کریں آپ حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق کریں، لیکن صرف رضا جو ہے وہ سرب کی رکھیں کہ میں جو اگر کسی بندے کو دے رہا ہوں تو وہ بندہ جو ہے اس تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے، تو اللہ پاک کبھی بھی تمہارے مال کو کم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں وسعت اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہی بات ہے کہ میں کے جی این کے حوالے سے پھر کہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ قریب دیہات کا اپنے علاقے میں تو آپ کو ڈونیشن یا کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، چیزیں ہر بندہ ہر علاقے سے نکل کر روڈوں پہ، محلے میں، علاقے میں کر دیتا ہے، لیکن الحمدللہ جو کے جی این اپنا کام کر رہے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پر چیزیں مستحق لوگ ہیں، موجود ہیں، جو انتظار میں ہوتے ہیں، ان کو یہ لوگ لطیف بھائی وجہ جیسے لوگ ماشاءاللہ جو رواکارین کے جو رضاکار ہیں، یہ جا کر وہاں تک دینا، اور دینے کے ساتھ دیکھیں راشن کا بھی دینا بھی بتا رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہینڈ پمپ یہاں سے لے کر کہیں اس دیہات تک کے لائن لگانے میں اربوں روپے لگ جائیں، لیکن یہ 30-35 ہزار روپے میں جو آپ کے الحمدللہ ہے کہ ایک ہینڈ پمپ لگا دیا اور پانی وہ کئی دنوں تک، کئی سالوں تک وہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ، نہ اس کے لیے اعوذ باللہ کوئی بل کا معاملہ، نہ لوگوں کی پریشانی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے پھر راشن کا وہاں تک پہنچانا، اسی طرح سے پھر راشن کے بعد پکا کر کے بھی کھلانا، بالکل ایسے جب تک وہاں رضاکار موجود ہوتے ہیں کہ راشن تو دے دیا، پھر ایک کیمپ لگانے کے بعد کے جی این کے لوگ جو ہیں وہاں پر لوگوں کو یہ کھانا جو ہے بریانی بنا کر، جو لوگ پتہ نہیں کئی مہینوں کئی سالوں سے لوگوں نے نہیں کھایا ہوا ہوگا، ہر بندے کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے پروٹوکول کے ساتھ وہ پھر اس کو کھانا، اور اس کے بعد پھر ان بچیوں کے لیے جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے، یعنی کہ رشتے تو ہیں مگر اسباب نہیں بن پا رہے ہیں،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کچھ تو ان کو لے کے جانا ہے جو اپنی زندگی کو وہ اپنے گھر میں جا کے گزارے. تو یہ KGN کا الحمدللہ معاملہ جو ان کے ساتھ گفٹ کا دینا شادی میں, یہ اس طرح سے تو کئی کام الحمدللہ KGN اپنے اس چیز کو لے کے چل رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس چیز میں وسعت اور برکتیں عطا فرما, ان کو کامیابی عطا فرما, اور کامیابی ہے ان کی بھی, اس میں کوئی شک نہیں. سال اور سال چیزیں یہ بڑھ ہی رہی ہیں, بھلے سے لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ اپنا کام ضرور کر رہے ہیں, ان کی ڈیوٹی چل رہی ہے, ان کے رضاکار لاسٹ 15 to 20 ایئرس غالباً لطیف بھائی ہو چکے ہیں جی الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ ایک کامیابی کی سیڑھی ہے. بالکل. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرے اور الحمدللہ چلاتے رہے. بالکل یہ دعا. اللہم آمین. ایک بار پھر ناظرین محترم میں آپ سے اپیل کروں گا, KGN نے جو پیکیجز ترتیب دیے رمضان المبارک کے حوالے سے, میر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی, لطیف بھائی بھی بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. پیکیجز جو آپ کے سامنے ترتیب دیے, اگر آپ راشن پیک ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز کے اندر آپ رمضان المبارک کے اس راشن پیک کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگرچہ آپ افطار اور ڈنر کے پیکیج میں اگر آپ وہ حصہ ملانا چاہیں تو صرف اور صرف آپ 400 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اگرچہ آپ بچیوں کی شادی کے سلسلے کے حوالے سے ہم نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا, اس میں آپ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ 50,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اور ایک بات جو کہ ہم روزانہ عرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی اماؤنٹ فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہی اماؤنٹ ڈونیٹ کرنا ہے. آپ اللہ رب العالمین نے جتنا آپ کو اپنا عطا کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق, اس سے کم اس سے زیادہ اللہ رب العالمین نے جتنا عطا کیا ہے آپ اپنے استطاعت کے مطابق آپ ڈونیٹ کریں. اس سے کم کی استطاعت ہے اس سے کم ڈونیٹ کریں, اس سے زیادہ کی استطاعت ہے اس سے زیادہ ڈونیٹ کریں, لیکن کچھ نہ کچھ لازمی اپنا آپ KGN کے ساتھ اس نیکی کے سفر میں کچھ نہ کچھ اپنا لازمی حصہ ملائیں. آخر میں لطیف بھائی کیا میسیج آپ جو دینا چاہیں گے ہمارے تمام ڈونرز کو, دیکھنے والوں کو کیا میسیج دیں گے؟ ڈونر کو یہی میسیج ہے کہ آئیں دیکھیں جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کو اپنا ویو کریں, پھر اپنا پیسہ جو بھی ہے ڈونیٹ کریں. الحمدللہ خواجہ غریب نواز کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ضرورت مندوں میں ہی پیسہ دیا جاتا ہے, بغیر کسی ضرورت مند کو کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے آ گیا اور اس نے کہا جی مجھے اتنے پیسے چاہیے. خواجہ غریب نواز کی ٹیم بنی ہوئی ہے, وہ جا کے انکوائری کرتی ہے, اس کا پورا بایو ڈیٹا دیکھتی ہے, اس کے گھر تک پہنچتی ہے, اس کو دیکھ کے اگر وہ اس قابل ہے کہ واقعی اس کی کوئی مدد کی جائے تو پھر مدد کرتے ہیں. اگر وہ ویسے ہی کوئی جیسے آج کل ماحول چل رہا ہے کہ اٹھ کے آ گیا بھائی مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے, جب اس کی انکوائری کی جاتی تو پتہ چلا کہ وہ تو لاکھ روپے دینے کے قابل ہے. اس کے گھر پہ جایا جاتا ہے یا اس کے محلے میں جا کے پتہ کیا جاتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پیسے اکٹھے کر رہا ہے, تو ان لوگوں سے اوائڈ کیا جاتا ہے, ان لوگوں کو پیسہ نہیں دیا یہ جاتا. بہت اچھا ایک میسیج ہے لوگوں تک کہ آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ استعمال نہیں ہو رہی کہ بھائی جو حقدار تک ہی پہنچ رہی ہے آپ کی ڈونیشن. جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ہر چیز کی ویریفیکیشن ہوتی ہے ہر چیز کی, تو یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے آپ لوگوں کی جانب سے کہ آپ لوگوں کی ڈونیشنز کو ایک امانت ہے آپ کی طرف. بالکل امانت ہے اور اس کو ہم اپنا سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. کیا بات, یہ نہیں کہ کسی نے دے دیا اور ہم نے کہا کہ دے دیا تو استعمال کر دو, نہیں, اس کا جو اس نے دیا ہے اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اور پہلے اس کی انکوائری کرتے ہیں. پوری انکوائری چھان بین کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی اس کو ضرورت ہے تو پھر اس کی ہیلپ کرتے ہیں. ویری گڈ, بہت شکریہ لطیف بھائی, بہت خوبصورت آپ نے بات کہی, بہت پیارا آپ نے میسیج دیا. میں آخر میں میر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو ڈونیشن کے حوالے سے؟ بس یہی ہے کہ میں یہی میسیج ہے, دیکھیں آگے بڑھیں, اور رمضان کا مہینہ پھر یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے, اس میں جو ہے وہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, عبادت بڑھ جاتی ہیں. موقع تو آپ کو پورے سال و سال ہے, آپ کو دینا ہے فرض, آپ یعنی کہ زکوٰۃ آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں, امداد کبھی بھی کر سکتے ہیں, صدقہ کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ گولڈن چانس ہے, یہ ایک اسپیشل پیکیج ہے. ہر بندے نے ہر چیز میں ایک پیکیجز رکھا جاتا ہے, یہ تو مہینہ رمضان المبارک کا نیکی کا اسپیشل گولڈن پیکیج ہے. تو اس میں یہ میں میسیج دوں گا کہ KGN کے پلیٹ فارم میں آنے کے بعد ایک اگر کریں گے تو اللہ پاک اس کا 70 گنا آپ کو بڑھا کر دے گا, مقصد ہے. تو اس میں آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ہی اس کو آپ ڈونیشن کے معاملات اپنی طے کریں, جس میں اس لوگوں کو تک دیکھیں رمضان المبارک میں کرنے کا مین مقصد اور یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کی عید اچھی ہو جاتی ہے, لوگوں کی عید اچھی ہو جاتی ہے. لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہر گھر میں کھانا بن رہا ہے یا کپڑے سب کے بن رہے ہیں, تو مائیں ہیں, بیٹے, ماؤں کا انتظار ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے, اور بچوں کا انتظار ہوتا ہے کہ اب ماں باپ نے پیرنٹس نے ہمارے لیے کر دیا ہے, اب میرے ماں باپ کا ہو جائے.
تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہوں گا اس KGN کے پلیٹ فارم سے آئیں اور ان ماؤں اور بچوں کے خیال رکھتے ہوئے ان کی عید اچھی اپنے ساتھ ان کی عید کو اچھی گزاریں. بہت خوبصورت. اور یہ بہت اہم ہے آج کل کے اس موقع کے اوپر جہاں اتنی مہنگائی ہے, مہنگائی کا عالم, اور ایسے لوگوں کو دیکھنا کہ ہاں بھائی ہم تو اچھا پہن رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کی طرف بھی دیکھا جائے کہ جن کے پاس یہ ساری چیزیں وسائل موجود نہیں ہیں. میں میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا, اور بار بار میں یہ بات کہتا ہوں روزانہ کہ KGN کو اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان تحدیث نعمت کے طور پر بھیجا ہے. ہم اپنے اطراف میں تو لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں, لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں, لیکن کچھ ایسے علاقے دور دراز کے, اندرون سندھ, اندرون پنجاب, اندرون بلوچستان کے ایسے علاقے جہاں تک ہمارا جانا شاید ممکن نہیں, وہاں تک الحمدللہ KGN کے والنٹیئر سارا سال آن دا فیلڈ جو ہے وہ موجود رہتے ہیں, اور گلی گلی ان علاقوں میں بھی گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو صاف پانی نہیں, ان کے لیے ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ, جن کے پاس کھانے کے وسائل موجود نہیں ان تک راشن پہنچانے کا سلسلہ. الحمدللہ سارا سال یہ تمام چیزیں جو ہے وہ KGN کی جانب سے جاری و ساری رہتی ہیں. ایک بار پھر میں KGN کے پیکیجز آپ کو بتاتا چلوں. رمضان المبارک کے پیکیج میں, رمضان المبارک کے آپ راشن پیک میں اگر آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپیز کے اندر آپ اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. افطار اور ڈنر اگر آپ کسی کو بھی کرانا چاہتے ہیں, کسی بھی ایک فرد کو, تو آپ صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اگرچہ آپ بچیوں کی شادی کے سلسلے میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 50,000 روپیز کے اندر ایک پیکیج انہوں نے ترتیب دیا ہے, اس میں بھی آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اور ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کے سلسلے میں آپ 35,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بار پھر آپ لوگوں سے اپیل کروں گا, الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ پر نور پر رونق رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اس وقت جاری و ساری ہے, جہاں پہ جیسے کہ ہم نے میر صاحب سے ہی گفتگو کی, جہاں پہ اللہ رب العالمین ایک کا ثواب, ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. تو ایک گولڈن چانس ہے, ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ دن باقی رہ گئے رمضان المبارک کے, ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنی جانب سے نیکی کے سفر میں KGN کا حصہ بنے. اسی کے ساتھ ناظرین محترم, اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.